حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں اسی وقت بجھ جائے۔ سر، حضرت غوث پاک کے قلب میں جو سر ہے، فرماتے ہیں اگر میں آگ پر ڈال دوں تو وہ اسی وقت بجھ جائے، اور فرمایا اگر میں اپنا راز، اپنا سر مردے پہ ڈال دوں تو وہ زندہ ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، اگر میں اپنا سر پہاڑوں پر ڈال دوں لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، ریزہ ریزہ ہو کر ریتی کی شکل اختیار کر لے۔ پہاڑ بھی میرے سر کو برداشت نہیں کر سکتے، پانی میرے سر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، سمندروں میں اگر میں اپنا راز ڈال دوں لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، ہمیشہ کے لیے سارے سمندر سوکھ جائیں۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، ساری کائنات کو میں ایسے دیکھ لیا، ساری دنیا کو میں ایسے دیکھ لیا جیسا کہ کوئی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ملا ہوا دیکھتا ہے۔ رائی کا دانہ ہم ہتھیلی میں رکھ کر جیسا پلٹا پلٹا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ کیفیت میں ساری دنیا حضرت غوث پاک دیکھ لیتے ہیں۔ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے نماز تہجد پڑھ لیجیے، پابندی سے پڑھیے 1-2 ہفتہ دل لگا کے، کوئی اور ذہن میں نہیں رہنا، کوئی بات نہیں رہنا۔ آپ 4 رکعت بھی روزانہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا دل ایک خوشی محسوس کرے گا، ایک خوشی محسوس کرے گا، اس کو آپ بیان نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو دل میں فرحت اور مسرت ہو رہی نا، یہ محبت ہے اللہ کی۔ تو وفی النور سرا، نور کے اندر ایک سر ہوتا ہے، اور فرمایا رب نے وفی السر انا، اس سر میں میں ہوتا ہوں، یعنی اللہ کا جلوہ انا کے مقام پہ نازل ہوتا ہے، اور اس انا کو سر دیکھتا ہے، سر کو نور دیکھتا ہے، نور کو قلب دیکھتا ہے، قلب کو گوشت کا ٹکڑا دیکھتا ہے۔ ہم کو تو گوشت کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا، پھر کہاں انا دیکھیں گے، سر جانیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام، جس میں عبادات کے احکامات ہمیں ملتے ہیں، توحید اور رسالت کے پیام ملتے ہیں، مسلمان کو اسلام کی اہم ترین ہدایات کا پتہ قرآن مجید سے چلتا ہے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کا تذکرہ اور ان کی پاک باز زندگی کے واقعات، ان کے ظاہری و باطنی احوال و کیفیات کا بھی تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ دین اسلام کی صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے، جنہوں نے احکامات الہیہ پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی تعلیم دی اور تلقین بھی فرمائی۔ حاضرین، اللہ والوں کی زندگی روشنی ہے جس سے لوگوں کو اجالا ملتا ہے۔ اللہ والوں کی حیات ایک بحر ذخار ہے جس سے لوگوں کی پیاس بجھائی جاتی ہے، اور اللہ والوں کی زندگی
اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے انسانیت کے لیے بہترین راستہ ہے کہ ان کے طریقے پر عمل کر کے اور ان کے نقش قدم پر چل کر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فیض اور اس کی نعمت پا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا قطب ربانی معشوق یزدانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساری انسانیت کے لیے ایک بڑے رہنما اور عظیم قائد بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ عام انسان تو عام انسان ہے، بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، نجبا، ابدال، اقطاب بھی آپ کی دستگیری کے بغیر اور آپ کی رہنمائی کے بغیر وصل الہی نہ پا سکے ہیں، نہ پا سکتے ہیں۔ ایسے کئی ایک بزرگان دین اولیاء کرام ہیں کہ جن کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے سے پہلے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے قرب الہی کی آخری منزل حاصل کر لی، لیکن جب پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت انہیں میسر آئی اور حضرت غوث پاک کے قلب پر اترنے والی کیفیتیں، انوار اور اللہ کی تجلیات کو انہوں نے دیکھا اور آپ کی رہنمائی میں قدم آگے بڑھایا، تو انہیں پتہ چلا کہ ابھی وہ ابتدائی منزل میں تھے، انتہا تک پہنچنا تو بڑی مشکل بات ہے۔ حاضرین، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال اسی ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو ہے۔ خاص طور پر ملک ہندوستان میں آپ کے عرس کا دن 11ویں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور 11ویں کے نام سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کئی ایک بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں اور عرس منانے کے لیے لوگ ان بزرگ کے آستانے پر جمع ہوتے ہیں، لیکن حاضرین غور کریں، آپ کو شاید ایسے کوئی اللہ کے ولی ملے ہوں کہ جن کا عرس ساری دنیا میں ایک ساتھ منایا جاتا ہو اور جن کا عرس سارے ہندوستان میں ایک ساتھ منایا جاتا ہو۔ وہ اگر کوئی برگزیدہ شخصیت ہے تو حضرت غوث پاک ہے کہ کیا بڑا شہر اور چھوٹا گاؤں، امیر نہ غریب، بڑا نہ چھوٹا، حتیٰ کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ تسلسل آج سے نہیں، تقریباً حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ بہرحال حاضرین، ماہ ربیع الثانی کی آج 4 تاریخ ہے اور آج کا دن بھی بڑا بابرکت دن ہے، اس لیے کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آج ہی کے دن 4 ربیع الثانی کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الثانی کی 4 تاریخ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے۔ اس اعتبار سے یہ جمعہ کا دن ہے، بابرکت ہے، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، اس اعتبار سے بھی برکت والا دن ہے۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے عالم ہیں کہ جن کے علم کا کوئی جواب نہیں، اور ایسے ولی و صوفی ہیں کہ جن کی ولایت کو اولیاء بھی پہچان نہیں پائے، اور وہ مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہے کہ آپ سے پہلے والوں نے بھی آپ کی تعریف کی اور قیامت تک آپ کی تعریف ہوتی رہے گی۔ سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالم، وہ صوفی، وہ ولی ہیں، وہ قطب اور غوث ہیں
کہ ہر آدمی، ہر طبقے کا شخص آپ کی برابر تعریف کرتا نظر آتا ہے، خواہ وہ ولی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، صوفی ہو، جاہل ہو، کاروباری ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر طبقے کے لوگ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کرتے ہیں، آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ سیدنا پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطن میں جتنا کمال رکھتے ہیں، علم ظاہر میں بھی وہ اتنے ہی بڑے ماہر ہیں۔ مگر ایک بات کی میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا، علم ظاہر، علم باطن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم ظاہر بہت کمتر ہے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور علم باطن بہت اعلیٰ ہے۔ میں حقیقت عرض کروں گا، علم ظاہر کے بغیر باطن ہوتا ہی نہیں ہے، علم ظاہر کے بغیر باطن ہوتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ سورج کے بغیر روشنی نہیں ہوتی، چاند کے بغیر چاندنی نہیں ہوتی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس لائٹ کی روشنی محسوس کرتے ہیں، کیا وہ یوں ہی آتی ہے؟ اس لائٹ اور کرنٹ کے درمیان میں ایک وائر ہوتا ہے، یہ جو وائر ہے اوپر والا حصہ وہ ظاہر ہے، اندر والا حصہ وہ باطن ہے، تو بغیر ظاہر کے باطن کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ آج تک کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو وائر کے اوپر والے چھلکے کے بغیر اس کے تار کو پکڑ سکے جبکہ وہ کنیکٹ ہو جائے؟ تو علم ظاہر کے بغیر باطن تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی پہنچنے کی کوشش کرے گا تو مر جائے گا۔ تو حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطن میں جتنا کمال رکھتے ہیں، ظاہر میں اتنی شان رکھتے ہیں۔ علم ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے علم کو علم ظاہر کہتے ہیں، حدیث کا علم علم ظاہر ہوتا ہے، تفسیر کا علم علم ظاہر ہوتا ہے، فقہ علم ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں، کیا قرآن کے علم سے بڑھ کر بھی کوئی علم ہو سکتا ہے؟ حدیث کے علم سے بڑھ کر بھی کوئی علم ہو سکتا ہے؟ تو بات ایسی نہیں ہے، ظاہر کے بغیر باطن نہیں پایا جاتا۔ سرکار حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے خطبے ارشاد فرمائے، تقریریں فرمائی۔ آپ کی تقریروں کا انداز ہی بڑا نرالا ہوتا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ جو جملے فرماتے ہیں، ایک ایک جملہ ایسا جیسا کہ ہم اپنی زبان میں کہیں تو تول کے بولتے ہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ تول کے بولتے تھے۔ اس طرح کے اس کے معنی، اس کے مطلب بیان کرنے میں اگر کوشش کی جائے تو شاید صفحات کے صفحات اس کی تشریح میں لکھ دے جائے۔ ایسا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ آپ کے خطبات اور آپ کے ملفوظات، یہ تقریباً آپ کی کتابیں مطبوعہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کے خطبات میں الفتح الربانی ایک خطبات کی آپ کی کتاب ہے، سر الاسرار بھی آپ کی کتاب ہے، اور اسی طرح آپ کی کتابوں میں غنیۃ الطالبین بھی ہے، اور آپ کے احزاب بھی ہیں۔ احزاب کا مطلب جو ہفتہ روزانہ ہر نماز کے وقت آپ جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، جو درود پڑھا کرتے تھے، اس کی بھی ایک کتاب کا مجموعہ ہے جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، فیوزات یزدانیہ، فیوزات ربانیہ جس کا نام ہے۔ حاضرین، ان سب کے علاوہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار بھی بیان فرمائے۔ اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ ایک قصیدہ حضرت غوث پاک نے لکھا جو دنیا میں لوگ پوئٹری کرتے ہیں، انگریزی میں ہوتی ہے، تیلگو میں ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، ایسے ہی عربی میں بھی اشعار ہوتے ہیں جسے نظم کہتے ہیں۔ تو آپ نے نظم میں بھی لکھا، نثر میں بھی لکھا۔ تو آپ نے جو نظم لکھا، اشعار لکھے ہیں، ایک قصیدہ حضرت غوث پاک نے ایسا لکھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کی فضیلت آپ نے شعر میں بیان فرمائی، تو وہ بھی ایک آپ کا قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قصیدہ ہے،
اسے قصیدہ غوثیہ بھی کہتے ہیں اور قصیدہ خمریہ بھی کہتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے یہ خود ارشاد فرمایا، اور اس کو خمریہ اس لیے کہتے ہیں، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے خمر کہتے کس کو ہے۔ خمر کا اصل معنی ہے، لفظی اصل معنی خمر کا ہے بے خود ہو جانا، بے ہوش ہو جانا۔ عقل پر کوئی پردہ اگر چھا جائے تو اس کو خمر کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ آگے بڑھ کے شراب کے لیے بولا جانے لگا، کیونکہ آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، وہ گندا پردہ ہوتا ہے۔ ہر پردہ برا نہیں ہوتا، شراب پینے سے عقل پہ جو پردہ آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، اسی لیے زبان سے گندگی نکلتی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت کا بھی ایک پردہ ہوتا ہے، رب کی قربت کا ایک پردہ ہوتا ہے، اللہ کی خاص خاص نعمتوں کے بھی پردے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، رب نے فرمایا میرے اولیاء میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے اولیاء پر اپنی چادر اڑائی، اور ان کو رب فرماتا ہے میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ پتہ چلا کہ ولیوں کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے، کسی سے ملاقات کر لیے، ہوتا یہی ہے جو عموماً ہوتا ہے، میں آگے آؤں گا بات کی طرف۔ آپ کسی سے مل لیے، وہ جناب آپ کا چہرہ دیکھ کے بولے بہت پریشان دکھ رہا ہے، تو ان کے دل میں فوراً آ گئی ہمارے دل کی بات جان لی، میں پریشان ہوں بول دیا۔ اب آپ بولیے دنیا میں کون پریشان نہیں رہتا؟ کون پریشان نہیں رہتا بھائی؟ کوئی بول دی اچانک تو فوراً بات سمجھ میں آتی ہے، ارے میں پریشان ہوں 2-3 دن سے۔ تو پریشانی تو ہر کسی کو لگی ہوئی رہتی ہے، گھریلو ہوتی ہے، معاشی ہوتی ہے، بیماری کی ہوتی ہے، اور بہت کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے ولی نہیں ہوتے، ولی کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اولیاء کی علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں بھی اولیاء نے بیان کی۔ ہم جو طریقے نشانیوں کے سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں کوئی ہواؤں میں اڑتا ہے تو یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور کوئی سمندر پہ چلتا ہے بلا کشتی کے تو بھی یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اب آپ بولیے ولی کو حضرت غوث پاک سے بڑھ کے کون پہچانیں گے؟ سارے اولیاء کے سردار ہیں، سب ولیوں نے آپ کے سامنے اپنی گردن جھکائی، جب اعلان کیا تب بھی، جب اعلان نہیں کیے تھے اس سے پہلے بھی، اور جب اعلان کر دیے اس کے بعد بھی سب اپنی گردنیں جھکاتے ہیں۔ تو ان سے بڑھ کے ولی کو کون پہچانے گا؟ آپ پہچانیں گے یا ہم پہچانیں گے؟ تو فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہواؤں میں اڑنا بھی ولایت کی علامت نہیں ہے۔ ولی اڑ سکتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن ہوا میں اڑنا ہی ولی ہونا علامت نہیں ہے، سب پانی پر چلنا ہی ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ پھر ولی ہونے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا نبی کے طریقے پہ چلنا ہی ولایت کی علامت ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کرو، وہ کرتے رہنا، وہی چلا ولایت ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے بچو، اس سے بچتے رہنا ہی ولایت ہے۔ ولایت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ تو حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا تھا خمر کا معنی ہے پردہ، جو عقل پہ، آنکھوں پہ، کس پہ بھی چھا جاتا ہے۔ تو پردہ صرف برا نہیں ہوتا، اچھے بھی پردے ہوتے ہیں، رب کی محبت کا پردہ، رب کی قربت کا پردہ، اللہ کی خاص نعمت کا پردہ، پیارے آقا کی محبت کا پردہ، حضور کی معرفت کا پردہ۔ نماز میں داخل ہونا بھی ایک پردہ ہے، جب داخل ہوتے ہیں تو پھر پردے اٹھنے لگتے ہیں۔ تو ایسے کئی پردے ہوتے ہیں، قیام میں ایک پردہ ہوتا ہے، رکوع میں ایک پردہ ہوتا ہے، سجدے میں ایک پردہ ہوتا ہے، جب سلام پھیرتے ہیں تب بھی پردے ہوتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد تو پورے پردے چھا جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصیدے کا نام آپ جو بیان فرما رہے ہیں،
آج ہم آپ کے اس قصیدے کے متعلق تھوڑی باتیں عرض کریں گے۔ قصیدہ خمریہ اور قصیدہ غوثیہ، حضرت غوث پاک نے خود فرمایا، حضرت غوث پاک نے خود ممبر پر کھڑے رہ کر فرمایا، یہ اشعار آپ کے دل میں اللہ نے ڈالے، آپ نے بیان کیے، بیٹھ کے لکھے نہیں۔ کچھ لکھنا ہے تو لوگ بیٹھ کے سوچ کے 4 کتابیں سامنے رکھ کے ذہن بنا بنا کے لکھتے ہیں شعر، تو ایسا نہیں تھا، حضرت غوث پاک کے دل میں آیا، آپ نے لوگوں کو بیان کر دیا، تو رب نے القا فرمایا۔ یہ قصیدہ جس کا نام قصیدہ غوثیہ ہے، قصیدہ خمریہ ہے، تو اس کا نام خمریہ کیوں ہے؟ خمر کا مطلب بعض جاہل لوگ، آج کل بعض وہابی ہیں، ان لوگوں کے سامنے قصیدہ خمریہ بولتے ہی فوراً، بلکہ آپ یوٹیوب سرچ کر لیجئے کبھی قصیدہ خمریہ کے بارے میں، آپ کو سب برا بولنے والے ہی ملیں گے، اس کا اچھا معنی بتانے والا نہیں ملے گا آپ کو۔ بہت کم لوگ ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں خمریہ بولے تو نعوذ باللہ شراب، ان کو جتنا معلوم ہے اتنی بات کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھو، علم حاصل بھی کرو، ایک لفظ کا ایک معنی ہے تو وہی معنی ہوگا، دوسرے اور معنی نہیں ہوں گے۔ تو حاضرین، خمر کا معنی اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا نور چھا گیا۔ حضرت غوث پاک کے قلب مبارک پر، دل پر اللہ کی محبت کا نور چھا گیا، اور ایسا پردہ آیا کہ آپ نے اس نور کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی محبت کا پردہ چھا گیا اور آپ کے دل پر اتنا غالب آ گیا کہ آپ نے اس محبت کے سوا، خدا کی محبت کے سوا دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسا کیسا ہوتا؟ بڑی آسانی سی بات ہے، آپ اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھیے، کچھ نظر نہیں آئے گا، دور ہٹاتے جائیے ہاتھ دکھے گا، اور ہٹائیں گے دوسری اشیاء بھی دکھیں گی۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کا نور حضرت غوث پاک کے دل پر اتنا قریب ہو گیا کہ آپ صرف رب کی محبت، رب کا نور دیکھتے تھے، تو اس میں آپ ڈوب گئے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، اس کو کہتے ہیں استغراق۔ تو اللہ کی محبت میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے۔ تو اس وقت آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ اس قصیدے میں جمع ہے، اس لیے اس کا نام خمریہ ہے، شراب کا قصیدہ نہیں۔ وہ جاہل لوگ بولتے جن کو عقل نہیں ہے، حب الہی کی بے ہوشی کی کیفیت، اس میں جو کلمات نکلے حضرت غوث پاک سے، وہ قصیدے کا نام قصیدہ خمریہ ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں، میں چند باتیں عرض کروں گا۔ بزرگان دین نے، اولیاء کبار نے لکھا ہے، اگر یہ قصیدہ کوئی اپنے ساتھ بھی رکھتا ہے، قصیدہ خمریہ اپنے ساتھ بھی رکھتا ہے جیب میں کاغذ میں لکھ کر یا اس کی کاپی بنا کر، تو اس پر مصیبتیں نہیں آتی۔ اور اگر اس قصیدے کو کوئی ہر دن میں 11 مرتبہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر دن میں 11 مرتبہ اگر پڑھے گا۔ اور اگر کوئی اس قصیدے کو روزانہ پڑھتا ہے زندگی بھر، صرف اس لیے، یہ 2 باتیں میں نے عرض کی، اب تیسری بات، صرف اس لیے یہ قصیدہ کوئی اگر پڑھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو جو نعمتیں عطا فرمائی، محبت کی نعمت، اللہ کی محبت کی نعمت کیا ہوتی ہے ہمیں کیا معلوم، اتنا سمجھ لیجئے، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر کیے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کیے ہیں تو کر کے دیکھیے، 1 ہفتہ 2 ہفتے نماز تہجد پڑھ لیجئے، پابندی سے پڑھیے، 1-2 ہفتہ دل لگا کے، کوئی اور ذہن میں نہیں رہنا، کوئی بات نہیں رہا۔ آپ 4 رکعت بھی روزانہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا دل ایک خوشی محسوس کرے گا، ایک خوشی محسوس کرے گا، اس کو آپ بیان نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو دل میں فرحت اور مسرت ہو رہی نا، یہ محبت ہے اللہ کی۔ یہ بھی خیر بولنے کے لیے، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانے۔ تو یہ کیفیت سمندر کی طرح حضرت غوث پاک کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہمیں تو ایک لمحے کے لیے آتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آتی ہے، وہ بھی انتہائی قطرے کے مانند، لیکن حضرت غوث پاک کے قلب مبارک پر خدا کی محبت سمندر کے مانند اتر رہی تھی۔ اس وقت جو کیفیت تھی، یہ قصیدہ اگر کوئی روزانہ پڑھے گا تو حضرت غوث پاک کے وسیلے سے
وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کا ایک حصہ ہمیں بھی ملے گا۔ یہ قصیدہ خمریہ ہے۔ حضرت اس میں فرماتے کیا ہیں؟ یہ تقریباً 29 اشعار ہیں، 29۔ میں آپ کو چند اشعار بیان کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پہلا حضرت کلام شروع کرتے ہیں شعر کا، قصیدے کا۔ ارشاد فرماتے ہیں سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمے میں نہیں جاؤں گا، ترجمہ پڑھ کے سمجھانا دشوار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت الہی کے جام یعنی پیالے، محبت الہی کے پیالوں نے مجھے اتنا سیراب کیا، اتنا سیراب کیا، یعنی میں پیالے پر پیالہ پیتا رہا۔ حب الہی کا، اللہ کی محبت کا پیالہ ایک نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پیتا رہا۔ اتنا پینے کے بعد اللہ کی محبت مجھ پر اتنی طاری ہو گئی تو بھی میں بے خود نہیں ہوا، مطلب ہوش میں رہا۔ اتنا رب کی محبت کے پیالے پینے کے باوجود بھی میں ہوش میں رہا۔ کیسے ہوش میں رہا؟ کہ بے ہوشی کو میں پکار کر کہنے لگا کہ اے بے ہوشی کہاں ہے؟ میں اللہ کی محبت میں ڈوبنا چاہتا ہوں، تو کہاں ہے؟ آ میرے پاس۔ یعنی بے ہوشی جو پیالوں میں پائی جاتی ہے، میں سب پی کر بھی اتنا ہوش میں رہا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ آپ اس کو کیسا سمجھیں گے؟ ایک مثال دے کر میں سمجھاؤں گا، ایک ہی مثال۔ شاید ہم نے اس سے پہلے بھی واقعہ عرض کیا ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، انا الحق کا دعویٰ کرتے تھے۔ انا الحق کا دعویٰ مطلب کیا ہے؟ انا الحق یعنی میں خدا ہوں نہیں، میں خدا کا جلوہ ہوں، میں خدا کا مظہر ہوں، رب کے انوار مجھ میں دیکھو۔ آپ یہ فرماتے تھے، میں خدا ہوں، آپ نے نہیں فرمایا۔ خیر، تو حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ انا الحق کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کیفیت میں نہیں تھے، مگر ان کی بہن شام کے وقت میں آبادی سے دور چلی جاتی تھی، ایک جنگل میں رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی۔ جب عبادت ان کی ختم ہوتی، ذکر ختم ہوتا، تو غیب سے ایک پیالہ آتا تھا، تو وہ پیالہ وہ پی لیتی تھی، روزانہ پیتی تھی۔ تو اس میں اللہ کی محبت ہوتی تھی، حب الہی کا جام تھا، حب الہی کا پیالہ تھا۔ حضرت منصور حلاج ایک دن پیچھے گئے، بہن کو دیکھا کہ غیب سے انہیں یہ مل رہا ہے، وہ پی آخر میں تھوڑا بچا ہوا تھا حب الہی کا جام، وہ چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بہن، کیا سارا خود پی جاؤ گی؟ مجھے بھی تو کچھ دے دو۔ یہ کہہ کر وہ پینا چاہتے تھے، بہن نے فرمایا کہ حسین مت پیو، افسوس کرو گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو ایک قطرہ پیتے حضرت حسین بن منصور حلاج، جو بچا ہوا تھا ایک قطرہ پی لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، ہر جگہ خدا کی تجلی نظر آتی ہے، ہر جگہ اللہ نہیں دکھتا کس کو بھی۔ دنیا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کسی کو نہیں دکھتا، لیکن اللہ کا نور دکھتا ہے۔ تو حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے نور الہی کو ہر جگہ دیکھا، ایک قطرہ پانی پیا حب الہی کا، لیکن ان کی بہن روزانہ ایک جام پیتی تھی تو بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک جام پیتی تھی تو بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن ہزاروں جام پی لیتے تھے، مگر محبت الہی میں بے ہوشی کی جو کیفیت ہے انہیں نہیں آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کا دل اتنا بڑا تھا، اس میں حب الہی کا سمندر موجیں مارتا تھا، تو بھی آپ استقامت کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسے ہی جیسے کہ گھڑے میں پانی کم ہو تو ہلتا زیادہ ہے، اور پانی خوب بھرا ہوا ہو تو گھڑا نہیں ہلتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کی۔ تو آپ حب الہی کا جام پی پی کر لوگوں جام سے کہتے تھے، بے خودی سے کہتے تھے کہ اے بے خودی تو کہاں ہے، آ میں تجھے طلب کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی محبت میں بے ہوش ہونا چاہتا ہوں، مگر رب نے دل اتنا بڑا بنایا کہ بے ہوشی آتی ہی نہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں صبر، استقلال۔ حاضرین، یہ بڑی انتہائی بڑی بات ہے، اس کو ہر کوئی نہ جان سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے۔
حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے کا آغاز اس شعر سے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سات و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ تو میں نے جب کہا کہ اے حب الہی کے جام اور اے حب الہی کی بے خودی، استغراق کی کیفیت، رب کی محبت میں ڈبو دینے والی کیفیت آ میرے پاس کہاں ہے، تو اس کے پیالے میرے پاس دوڑ دوڑ کر آنے لگے، دوڑ دوڑ کر آنے لگے اور میں انہیں پیتا رہا، لیکن بے خود نہیں ہوا، بلکہ ساری دنیا کے اولیاء سے کہا کہ میرا بچا ہوا یہاں موجود ہے، تم اگر پینا چاہو تو پی لو، تمہیں بھی وہ نعمت مل جائے گی۔ یعنی حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں حب الہی کا جام دنیا میں اگر کسی کو لینا ہے تو وہ میرے وسیلے سے لینا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اور وسیلے کے بغیر دنیا میں کسی ولی کو نہ رب کا عرفان ملا ہے نہ رب کی محبت ملی۔ یہ کیفیت حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور آپ خود بیان فرما رہے ہیں۔ یہ قصیدہ خمریہ جو آپ کا ہے حاضرین، اسی میں آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی۔ اللہ تعالیٰ کی قربت میں قرب الہی کا ایک میدان ہوتا ہے، اسے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، میں آسان انداز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وہ بڑی کیفیتوں کی باتیں ہیں، اس منزل تک پہنچیں گے تو معلوم ہوگا۔ لکھی ہوئی باتیں بول لینا آسان ہے، اس دور میں تو پڑھنا بھی مشکل ہے، پڑھ کر بول لینا پھر بھی آسان ہے، مگر وہاں تک پہنچنا اور اس میدان کو دیکھنا، اس منزل کو دیکھنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ علماء کرام، صوفیاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک میدان ہے اور اس میدان میں سارے انبیاء اولیاء رہتے ہیں، سارے انبیاء اولیاء رہتے ہیں۔ انبیاء کرام کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اولیاء کرام کا ایک مقام ہے، اس میں سردار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبت الہی کا جام ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ حب الہی کا جو میدان ہے اسے باڑ کہتے ہیں۔ باڑ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، جیسے اگر آپ نے کہیں پلاٹ خریدا ہے، اطراف سے پتھر لگا دیتے ہیں، کانٹی بن دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں باڑ۔ تو اللہ کی محبت کی ایک باڑ ہوتی ہے، وہاں ہر کوئی جا نہیں سکتا، جو اس کے قابل ہوتا ہے وہی جا سکتا ہے۔ جیسے دنیا میں زمین ہر کوئی خرید نہیں سکتا، جو خرید لیتا ہے وہ مالک ہو جاتا ہے۔ حب الہی کا بھی ایک میدان ہے، عرفان الہی کا ایک میدان ہے، اللہ کو پہچاننے کا ایک میدان ہے، ہر کوئی وہاں جا نہیں سکتا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں ہمیشہ اسی میدان میں رہتا ہوں، اور کیسے رہتا ہوں؟ جس منزل میں میں رہتا ہوں وحدی، میں اکیلا رہتا ہوں، کوئی اور میرے برابر نہیں۔ یہ اولیاء کی بات کی جا رہی ہے، صحابہ کرام، اہل بیت، انبیاء کی بات نہیں ہے، وہ تو حضرت غوث پاک سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل اولیاء کے متعلق فرما رہے ہیں جو اولیاء کرام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں قرب الہی کے میدان میں، حب الہی کی باڑ میں تنہا ہوں، میں جس منزل پر ہوں وہاں کوئی نہیں ہے سوائے میرے پروردگار کے، اور وہی مجھے کافی ہے، وہی مجھے کافی ہے۔ حاضرین، ایک بزرگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے پائے کے ولی تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ہر دن، ہر رات میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ تقریب کی اس منزل میں پہنچ جاتے تھے، یعنی حب الہی کے باڑ میں پہنچ جاتے تھے، بیداری میں، خواب کی بات نہیں ہے یا روحانیت کی بات نہیں ہے، حقیقت میں۔ حضرت غوث پاک کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ہر رات حقیقت میں وہ حب الہی کی باڑ میں پہنچ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ حضرت عبد القادر جیلانی کا بڑا مقام ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن اتنے سالوں سے میں اللہ کی قربت میں رہتا ہوں، حضرت تقریب میں رہتا ہوں، اس منزل کا نام ہے حضرت تقریب میں رہتا ہوں، یعنی قرب الہی کے باڑ میں رہتا ہوں، عربی میں جس کو مخدع کہتے ہیں۔ تو میں ایسے مقام پر رہتا ہوں، مگر وہاں آج تک میں نے حضرت غوث پاک کو نہیں دیکھا۔ تو یہ بات ان بزرگ کے مرید سے حضرت غوث پاک کے مریدین تک پہنچی، ان سے حضرت غوث پاک تک پہنچی۔ تو حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ وہ جس منزل تک رہتے ہیں وہ میری منزل ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اپنی قربت کی باڑ میں وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کا نام لے کر فرمایا
ایسے لاکھوں اولیاء بھی اس منزل تک آ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے جو فرمایا کہ میں نے حضرت غوث پاک کو حضرت تقریب میں قرب الہی کے باڑ میں نہیں دیکھا، انہوں نے سچ کہا، کیونکہ وہ جس منزل میں تھے وہاں نہیں دیکھے، میری منزل ان سے ارفع ہے، ان سے اعلیٰ ہے، البتہ میں انہیں روزانہ دیکھتا ہوں، ان کا آنا جانا میں روزانہ ان کو دیکھتا ہوں۔ یہ حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آپ کے مریدین کے ساتھ میں تذکرہ جس کا ہوا، آپ نے ان اشعار میں قصیدہ خمریہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ حاضرین، اسی طرح حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انا البازق اشہب کل شیخ۔ شیخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد، اس کا ہم سیدھا اردو ترجمہ کریں گے، مرد میدان جسے کہتے ہیں۔ مرد میدان کا مطلب کیا؟ زبان اردو میں مرد میدان ایسے مرد کو کہتے ہیں کہ وہ کام کرے جو کوئی نہ کر سکے کسی بھی میدان میں۔ عالم ایسا کہ اس کے جیسا نہ ہو، انجینئر ایسا کہ اس کی مثال نہ ہو، ڈاکٹر ایسا کہ سارے ڈاکٹر اس سے مشورے لیتے ہوں، اس کو کہتے ہیں مرد میدان۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، ہر مرد میدان کا میں باز اشہب ہوں، ہر مرد میدان کا میں باز اشہب ہوں، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، صوفی ہو، ولی ہو، قطب ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں ہر مرد میدان کا باز اشہب ہوں۔ باز اشہب کا مطلب کیا؟ اس کو بھی سمجھ لیجیے آپ۔ باز اشہب دراصل اس پرندے کا نام ہے جو آسمانوں کی اتنی بلندیوں پر اڑتا ہے کہ زمین سے کسی کو نظر ہی نہیں آتا، زمین سے کسی کو نظر ہی نہیں آتا، اتنی اونچائی پر اڑتا رہتا ہے، اور وہ زمین پر نہیں آتا، پہاڑ کی سب سے بڑی چوٹی اونچائی ہوتی ہے، ایسی جگہ اترتا ہے کبھی کبھار، یہ باز اشہب کہتے ہیں۔ اور اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ آسمان کی اتنی بلندی پر رہ کر بھی جہاں زمین والے اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ سارے زمین والوں کو دیکھ لیتا ہے، اتنی اونچائی سے وہ اپنا نشانہ بھی لگا سکتا ہے، چاہے پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، آبادی ہو، گھر ہو، پہاڑ بلڈنگ ہو، سب کے درمیان سے بھی اپنا نشانہ لگا کے اپنے نشانے کو لے سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں باز اشہب، ایک پرندے کا نام۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ہر میدان کے مرد ہیں، میں سب مرد میدان کا باز اشہب ہوں، جس کو چاہے لے سکتا ہوں، جس کو چاہے چھوڑ سکتا ہوں۔ انا البازی اشہب کل شیخ، اور فرماتے ہیں ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، ان مردوں میں، لوگوں میں کون ہے جس کو میرے جیسا کوئی مقام دیا گیا ہو؟ حضرت غوث پاک خود اپنی تعریف فرما رہے ہیں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے، اپنی زبان سے اپنی تعریف اسلام میں پسند نہیں ہے، لیکن چند اولیاء کرام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا آپ اپنی تعریف کرو۔ ان میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اولیاء کرام اور بھی ہیں جو اپنی تعریف فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کو اجازت تھی وہ اپنی تعریف خود کر سکتے تھے۔ چند حضرات ہیں، تمام اولیاء کرام میں، روئے زمین کے کروڑوں اولیاء کرام میں گنتی کے چند ہیں جن کو رب نے اجازت دی وہ تعریف کریں اپنی، ورنہ خود اپنی تعریف کرنا منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو تم ہے، اگر تمہارے سامنے بھی کوئی تعریف کرتا ہے تمہاری تو منہ پہ مٹی مارو، یعنی تعریف خود کرنا تو برا ہے، کسی سے تعریف سننا بھی برا ہے۔ لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا آپ ممبر پر کھڑے رہ کر اپنی تعریف کیجئے، ہم تمہارے دل میں شعر ڈالتے رہیں گے، آپ بیان کرتے رہیں۔ تو وہ اشعار جو القاء ہوئے حضرت غوث پاک کے قلب مبارک پر، وہ قصیدہ خمریہ ہے جس میں حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حاضرین، اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، ساری کائنات کو میں ایسے دیکھ لیا، ساری دنیا کو میں ایسے دیکھ لیا جیسا کہ کوئی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ملا ہوا دیکھتا ہے۔ رائی کا دانہ ہم ہتھیلی میں رکھ کر جیسا پلٹا پلٹا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ کیفیت میں ساری دنیا حضرت غوث پاک دیکھ لیتے ہیں۔ آپ خود فرما رہے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سر دیا ہے۔ ایک تو اردو کا سر ہوتا ہے،
اردو میں جس کو ہم عام بول چال میں لوگ سر کہتے ہیں، سر میں درد ہے، سر نہیں ہے، یہ سر ہے، تو یہ سر ہے۔ عربی میں ہوتا ہے ایک سر، سر کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سمجھ لیجیے، اس کے بعد 3 اشعار سمجھ میں آئیں گے۔ سر کا اصل معنی کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے۔ ہمارے حضرت صدر الشیوخ علامہ سید طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ حدیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ آپ یہ فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی جسد آدم لمضغۃ، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وفی المضغۃ قلبا، گوشت کے ٹکڑے میں دل ہے، یعنی دل خود گوشت کا ٹکڑا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن دل اس کو نہیں کہتے، اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حال ہوتا ہے، تو اس کو دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وفی المضغۃ قلبا وفی القلب نورا، دل میں نور ہوتا ہے، گوشت کے ٹکڑے میں دل میں نور ہوتا ہے، وفی النور، اور فرمایا کہ وفی النور سرا، نور میں سر ہوتا ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا، دل، اس کے اندر نور، نور کے اندر سر ہوتا ہے، ایک مقام ہے سر۔ اب اس کو کبھی ہم نے سنا نہیں تو اب سمجھیں گے کیا؟ سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، اب کون دیکھے اللہ بہتر جانے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے حدیث پاک میں، تو وفی النور سرا، نور کے اندر ایک سر ہوتا ہے، اور فرمایا رب نے وفی السر انا، اس سر میں ہوتا ہوں، یعنی اللہ کا جلوہ انا کے مقام پہ نازل ہوتا ہے، اور اس انا کو سر دیکھتا ہے، سر کو نور دیکھتا ہے، نور کو قلب دیکھتا ہے، قلب کو گوشت کا ٹکڑا دیکھتا ہے۔ ہم کو تو گوشت کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا، پھر کہاں انا دیکھیں گے، سر جانیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں اسی وقت بجھ جائے۔ سر، حضرت غوث پاک کے قلب میں جو سر ہے، فرماتے ہیں اگر میں آگ پر ڈال دوں تو وہ اسی وقت بجھ جائے، اور فرمایا اگر میں اپنا راز، اپنا سر مردے پہ ڈال دوں تو وہ زندہ ہو جائے، اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، اگر میں اپنا سر پہاڑوں پر ڈال دوں لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، ریزہ ریزہ ہو کر ریتی کی شکل اختیار کر لے۔ پہاڑ بھی میرے سر کو برداشت نہیں کر سکتے، پانی میرے سر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، سمندروں میں اگر میں اپنا راز ڈال دوں لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، ہمیشہ کے لیے سارے سمندر سوکھ جائیں۔ سمندر سکھانا معمولی بات ہے، تالاب نہیں سکھا سکے ہم، آج ہماری قوم تالاب نہیں سکھا سکی، 10 سال گزر گئے، سکھ گیا سمجھ لیے، پھر آ گیا۔ سمندر سکھانے کی بات کر رہے ہیں، ایک نہیں ساری دنیا کے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرے دل میں، میرے گوشت کے ٹکڑے میں قلب، قلب کے اندر نور، نور میں سر ایسا ہے، اگر اس کو سمندروں پر ڈال دوں تو سارا پانی سوکھ جائے اور ہمیشہ کے لیے پھر پانی کبھی نہ آئے۔ یہ کیفیت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راز کی ہے۔ اب حاضرین غور کریں، آپ کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا۔ اب یہ کچھ سمجھے نہ کرے، اب لوگ بولنے لگتے ہیں حضرت پیرانے پیر وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہے، تم بھی عبادت کرو ان کے جیسے ہو جاتے، کیوں اتنا خاص ان کا ذکر کرتے، کیا ہوتا؟ یہ تو ایسی ہی بات ہے، کوئی آدمی سورج کی تعریف کرے تو مادر ذات اندھا یہ کہے کیوں سورج کی تعریف کرتے، کیا ملنے والا ہے اس سے؟ تو جیسے اندھے کو سورج کی قدر نہیں ہوتی، ایسے ہی ان اندھوں کو بھی حضرت غوث پاک کی قدر نہیں ہے۔ تو حاضرین قدر کریں، جانیں، پہچانیں۔ جیسے دنیا میں فون کی کھال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کھٹکا، اس میں آپشن، اس میں آپشن، اس میں اندر گھسے، اس میں اندر گھسے، یہ کرے تو یہ ملتا۔ نیٹ میں جیسے گھس جاتے، ذرا حضرت غوث پاک کی معرفت میں گھس کر دیکھیے، آپ کی محبت میں داخل ہو کر دیکھیے، آپ کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، آپ کے مقامات کو جان کر دیکھیے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیسا شاہکار دنیا میں غوث آدم کی شکل میں پیدا فرمایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت غوث پاک کا عرفان جس کو حاصل ہوتا ہے اس کو نبی کا عرفان ملتا ہے، نبی کا عرفان جسے مل جائے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ حاضرین کرام، مقامات بڑے اونچے ہیں، چند باتیں جو خود حضرت غوث پاک نے فرمائے وہ ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہے، اپنے سے مولوی بنا کر نے پیش کیا ہے، کوئی مولانا اپنے سے کوئی چیز بنا کر نے پیش کی ہے، حضرت پیرانی پیر نے خود بیان فرمایا
800 سال سے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، 800 سال سے دنیا پڑھتی ہے، بس وہ چیز چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، آپ کے فیضان، آپ کے سر کا فیضان ہمارے قلوب میں جاری فرمائے اور ہمیں آپ کی محبت میں استغراق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔